اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ ایک کلیسا جس کا نام کیپیلا ڈی سوس ہے اور یہ پرتگال کے شہر ایوارا میں ہے، اس کو پوپ فرانسیسکانی نے مکمل طور پر اندلس میں مارے گئے مسلمانوں کی ہڈیوں سے تعمیر کیا۔ اس کی دیواروں پر 2 لاشیں لٹک رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے 5000 مسلمانوں کے ڈھانچے کو استعمال کیا گیا، جن کو اندلس کے سقوط کے بعد نصرانیت قبول نہ کرنے پر قتل کیا گیا تھا۔ بہرحال اب اس کلیسا کو سیاحوں کے لیے کھولا جا چکا ہے۔ آئیے اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ موت کا دن پیدائش کے دن سے کئی درجے بہتر ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم کسی بھی عبادت گاہ کے اندرونی منظر کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہمیں کسی بھی معاشرے کے ثقافتی رنگ دیکھنے کو ملیں گے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے فن تعمیر کو سوچ کر مینار اور عیسائی کے فن تعمیر کی بات کریں تو سلیب ذہن میں آتی ہے، مگر پرتگال میں موجود یہ چیپل کھوپڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہے۔ کیپیلا دوس یا اوسوس یا پھر ہڈیوں کا چیپل، جو کہ ایوارا نامی پرتگال کے قصبے میں بنایا گیا ہے، اس کے مشہور ہونے کی وجہ اس کا فن تعمیر ہے، جو کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، اور یہ اس قصبے میں سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی جگہ ہے۔ تاریخ میں تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو یہ 16ویں صدی ہے، صلیبی جنگیں عروج پہ ہیں، اور یہ چرچ پوپ فرانسس کے رائل چرچ کے تحت آ رہا ہے۔ اس چیپل کی بنیاد فرانسسکن راہبوں کے مذہبی آرڈر کے تحت رکھی گئی، اور اس چیپل کے اندرونی دیواروں کو کافی منفرد چیز سے سجایا گیا، اور یہ چیز کچھ اور نہیں، انسانی ہڈیاں، کھوپڑیاں اور ڈھانچے ہیں۔ 16ویں صدی میں ایوارا نامی قصبہ ایک قبرستان ہوا کرتا تھا۔ وہ قبرستان جہاں 42 یا 43 قبرستان موجود تھے۔ اتنے زیادہ قبرستانوں کی موجودگی میں بہت بڑا خطہ اراضی کو نکارہ بنایا جا چکا تھا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ تھا، اور وہ زمین جس کا استعمال کر کے منو اناج اور گھروں کے لیے جگہ دی جا سکتی تھی، وہاں پہ قبرستان ہی قبرستان تھے۔ کچھ دماغوں میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ان قبرستانوں کو اکٹھا کر کے تباہ کر کے یہاں پر کچھ منفرد اور قابل استعمال بنایا جائے۔ تو فرانسسکن راہبوں، جو کہ اس وقت اس جگہ پر رہ رہے تھے، نے سوچا کیوں نہ یہاں موجود تمام مردوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کہیں اور منتقل کر دیا جائے تاکہ ان کی روحیں ازلی عذاب سے بچ سکیں۔ کچھ کلچرز میں کسی بھی لاش کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ دفنایا جانا دراصل اس کے لیے ابدی سزا سے نجات سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں فرانسسکن راہبوں کے دماغوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے کچھ منفرد کرنے کا سوچا اور کہا کہ کیوں نہ ایک ایسا چیپل بنایا جائے جہاں ان تمام ہڈیوں کو ایک نشان عبرت بنایا جائے۔ ان دنوں 16ویں صدی کے دوران کاؤنٹر ریفارمیشن نامی تحریک عروج پر تھی، اور یہ تحریک رومی کلیسا کی طرف سے شروع کی گئی تھی، جس کا اولین مقصد یہ تھا کہ پروٹسٹنٹ کلیسا کی طرف سے جو اصلاحات کر کے مذہب کی شکل بدلی گئی ہے، اس کو ختم کر کے ایسی اصلاحات کی جائیں جو کہ ان کا متبادل بن کے تمام مذہبی سرگرمیوں کو واپس معمول پہ لے آئیں۔ فرانسسکن راہبوں نے ایسے نادر موقع کو ہاتھوں سے نہ جانے دیا اور ان کی اصلاحات کی آڑ میں ان تمام قبرستانوں کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ ان میں موجود تمام ڈھانچوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ لوگ اس چیپل کو وزٹ کرنے کے بعد انسانی زندگی کے فانی ہونے اور موت کی اٹل حقیقت کو جان سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہر کی گرتی معاشرتی اقدار کو بھی بدل سکیں۔ ان ہڈیوں کے چیپل کا بنیادی خیال کہاں سے لایا گیا تھا، جو کہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیپل دوس اوسس کا بنیادی خیال سین برنارڈینو ایلی اوسا نامی چرچ، جو کہ میلان اٹلی میں واقع سے لیا گیا تھا۔ یہ چرچ اپنے گورستان کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ کیپیلا دوس اوسس کے تعمیر کے لیے 5000 لاشوں کو نکالا گیا، اور انہیں فرانسسکنز نے چیپل کی دیواروں کو سجانے کے لیے استعمال کیا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ لاشیں مسلمانوں کی ہیں، کچھ روایات کہتی ہیں کہ یہ ان سپاہیوں کی لاشیں ہیں جن کی موت جنگ کے دوران ہوئی، جبکہ وہیں کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ لاشیں کسی نامعلوم متعدی بیماری سے مرنے والے لوگوں کی تھی، لیکن حقیقت میں یہ لاشیں ان عام لوگوں کی تھیں جن کو ایوارا کے پرانے قبرستانوں میں دفنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس چیپل کی خاص بات اس میں لٹکی ہوئی 2 لاشیں ہیں، جن میں سے ایک نوجوان کی لاش اور دوسری کسی بچے کی ہے۔ دونوں لاشیں دیوار سے رسیوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق یہ لاشیں ایک ماں اور بچے کی ہیں، جن کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک ماں اور اس کا بچہ، جو کہ سیب سے لال گال رکھتا تھا، اس کو خوشی میں کھیلتا کودتا دیکھ کر ایک سخت آدمی جل بھن گیا، اور اس نے ان دونوں کی خوشیاں برباد کرنے کی ٹھان لی اور ان پر جادو کر دیا، اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ موت کے بعد ان کی لاشوں کو قبرستان میں دفنانے نہ دیا گیا، یوں ہی ویرانے میں بے یار و مددگار پڑی لاشوں نے چیپل کے اندر پناہ لے لی اور وہاں آ لٹکی۔ اس طرح ایک اور کہانی کے مطابق یہ لاشیں باپ اور بیٹے کی ہیں۔ باپ، جو کہ بدکار تھا، اس پر ایک آدمی کی نہتی بیوی نے جادو کر دیا۔ 16ویں صدی کا یورپ جادو کی ایسی لاکھوں سچی اور جھوٹی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس چیپل کی ایک اور خاص یہ بات ہے
کہ اس کے دروازے پر لکھا مقولہ کہ ہماری ہڈیاں یہاں تمہاری ہڈیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ دنیا کا واحد چیپل نہیں جو ہڈیوں سے مزین ہو۔ اس کے علاوہ اس قصبے کے ساؤتھ میں واقع ایک چیپل ہے جس کو راہبوں کی کھوپڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ کہ پہلا دوست اوسوس میں ایک نظم لکھی گئی جس کے چند اشعار کچھ اس طرح ہیں کہ او سفر کی جلدی میں مارے مسافر کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ آگے نہ بڑھو، تمہارا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنی نگاہ پہ دھیان دو، یاد کرو کہ کتنے ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں، سوچو پھر اپنا بھی یہی انجام ہوگا، سوچنے کا یہی بہتر بہانہ ہے کہ ہم نے یہ جہان چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔